वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज़ अशरफ साहब। राज साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम फॉर बहुत अस। मेहरबानी, शुक्रिया जी। राज साहब, ये बताइए कि आजकल जो चर्चा हो रहा है पूरे मुल्क में, जो बात हो रही है वो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है। उनकी पार्टी ने तो जैसे होम कमिंग उनको दी, वो तो चलें एक अपनी जगह, जो एक सिस्टम की तरफ से उनको होम कमिंग मिली है, क्या ये नॉर्मल है? क्योंकि आप न्यूट्रलिटी की बहुत बात करते हैं, आपसे अक्सर मैं सवाल करूं तो आप कहते हैं मेरा मनसब मुझे इजाज़त नहीं देता, लेकिन न्यूट्रलिटी को मद्देनज़र रखते हुए और जो सही चीज़ है, क्या सिस्टम उनको जिस तरह सपोर्ट कर रहा है वो नॉर्मल है? वो मारिया, देखिए, मैं इस पे तो शायद कोई ज़्यादा अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मियाँ साहब की वापसी खुश आइंद है। देखिए, हम कोई भी किसी के लिए भी ऐसे हालात कभी भी नहीं पैदा होने चाहिए कि वो अपना मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाए। पहली बात तो ये है, लेकिन ये बदकिस्मती में से सारी दुनिया में ये हो रहा है। कई ऐसी मिसालें आपके सामने हैं। हमारी पार्टी के साथ खुद ऐसा हुआ कि हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिला वतन होना पड़ा। उस वक़्त हालात ऐसे थे, मुल्क में एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप थी। लेकिन ये तो खुद साख्ता जले बात नहीं थी ना। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, खुद साख्ता तो ऐसे तो नहीं कि कोई पकड़ कर आपको वहाँ पहुँचा के आता है। हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं मुल्क में, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इतना तल्ख और मुश्किल बना दिया जाता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि एक इंसान बिल्कुल लास्ट ऑप्शन के तौर पर ये चूज़ करता जरदारी है। साहब ने भी फेस की, जेल्स फेस की, बिल्कुल। इतना टाइम लगाया उन्होंने सिस्टम को आसिफ अली फेस किया। जरदारी साहब तो एक मैं समझता हूँ एक यूनिक एग्जाम्पल है आपके सामने कि जिन्होंने जो है वो जेल की सहूलतें जो हैं वो इतना लंबा अरसा बर्दाश्त की और अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। तो मैं ये कह रहा था कि हमें सियासत में कुछ आसानियाँ पैदा करनी होंगी। तलखियाँ तो बहुत हो गई और तलखियाँ इस कदर बढ़ गई हैं कि अब उससे मुल्क को की जो बुनियादें हैं उसको भी नुकसान का एहतमाल होना का एहतमाल है। और ये इस चीज़ से बचने के लिए कम से कम मैं अब इस स्टेज पर पहुंचने के बाद ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हमें टॉलरेंस, बर्दाश्त, एक दूसरे को स्पेस देने और एक अच्छी सियासत जो है ना वो शुरू करनी चाहिए। ये अब जो पुराना एक निज़ाम था ना कि किसी की मौत में किसी की ज़िंदगी है, किसी के बिल्कुल ख़त्म हो जाने में किसी की बका है और किसी का चेहरा मसख करने में उसका चेहरा जो है वो ग्लो करेगा, चमक उठेगा, वो मसला अब ख़त्म होना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो बहुत देर से ये बात कर रही है और प्रैक्टिस भी कर रही है। बाकी दो जमातों को मेरा ख्याल है समझने की जो है वो ज़रूरत है, इस पर भी खैर आगे बात करेंगे। मुझे ये बताएं, हाई कमिश्नर का जाके सी ऑफ करना, फिर यहाँ पे पुलिस वालों का आके सलूट करना, नॉर्मल चीज़ें। मैं आपको बताऊं कि वो एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं और एज ए फार्मर प्राइम मिनिस्टर जब आप जाते हैं तो फिर भी एम्बेसीज वाले जो है ना वो आपको रिसीव करते हैं। एज एन एब्सकॉन्डर वापस आ रहे थे। देखिए, ये अब टेक्निकल सवाल हैं कि वो अब तो एब्सकॉन्डर नहीं रहे। वो अब नहीं रहे, जब आ रहे थे तब तो एब्सकॉन्डर ही थे। हाँ, जब वो आ रहे थे तो वो उनका अपना एक नुक्ता नज़र होगा उसमें। चले मुझे एक चीज़ बताएं, मैं आपसे थोड़ा लेट मी रिफ्रेज इट। पीपल्स पार्टी का अगर इस तरह प्राइम मिनिस्टर वापस आ रहा होता, क्या उसको सलूट पड़ते? क्या उसको हाई कमिश्नर जाके ऐसे फैसिलिटेट करता या सिस्टम फैसिलिटेट करता? हाँ, मैं चाहूँगा कि ऐसा कभी ना हो कि किसी को जाना पड़े, पीपल्स पार्टी के किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी जमात के प्राइम मिनिस्टर को, और अगर वो जाए और फिर उसको वापस आए तो फिर इसी तरह ही आना चाहिए। बीबी को सलूट पड़े थे या हाई कमिश्नर ने आके सी ऑफ किया था? नहीं, हमें तो कराची में बम पड़े थे, मैं उसमें खुद शामिल था। जी जी। और मेरी वेस्ट तो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी तो है स्पीकर साहब, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी तो है। हाँ, मैं समझता हूँ कि इसको बेहतर अंदाज से किया जा सकता था। अच्छा, ये बताइए कि आपने मियाँ साहब की यकीनन स्पीच सुनी होगी जो उस दिन उन्होंने की, बड़ी अच्छी स्पीच थी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आपने वो स्पीच भी सुनी होगी जो उन्होंने पार्टी वर्कर्स से एड्रेस किया, जिसकी धूम मच गई। 8 घंटे शहबाज शरीफ वापस आए, फिर उसके बाद वापस भागे। तो वो जो वर्कर्स से स्पीच लंदन में बैठ के की और जो लाहौर में आके स्पीच की, क्या उसमें बड़ा डिफरेंस था? मियाँ साहब को आप जानते भी हैं, क्या मियाँ साहब वाकई ही बदल गए 3 हफ्तों में, या ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है?
دیکھیں میں اس پہ تو کوئی ماریہ زیادہ ان کی ذات کے حوالے سے تو بات نہیں کر سکوں گا. ان کی سیاسی طرز عمل وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں اس ملک کے اور وہ واپس آئے ہیں. ابھی انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ 4 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. وہ گھر سے باہر رہنا، خواہ آپ کسی پھولوں کی سیج پہ بھی بیٹھے ہوں لیکن بڑا مشکل گھر ہوتا ہے. تو وہ ایک لمبا عرصہ تھا ان کا. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ٹریجڈیز بھی ہوئیں. ان کی عالیہ محترمہ کی وفات ہوگی، ان کی والدہ صاحبہ اس دنیا سے چلی گئی. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اگر فرض کرو وہ تشریف لے آئے ہیں، وہ واپس آ گئے ہیں، ان کی پارٹی نے ان کو بڑا ویلکم کیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے بھی ان کو کیا ہے. میں سمجھتا ہوں میری جماعت نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ وہ واپس تشریف لائے ہیں. مین سٹریم پالیٹکس ہوگی اس ملک میں. اب صرف سوچنا یہ ہے کہ اس کے بعد ہم انہیں کیسے چلنا ہے. جو بات میں آپ کو گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب انتخابات تو ہونے ہیں. اب انتخابات کو ہم کس طرح کنڈکٹ کراتے ہیں، انتخابات کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے وہ کس طرح ہم سب کو مطمئن کرتے ہیں. کیونکہ جو بھی کھلاڑی کھیل رہا ہو، جو بھی ٹیم کھیل رہی ہو، اس کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس پہ آگے جا کے راز صاحب ڈیٹیل میں بات بھی کرتے ہیں، بٹ کمنگ بیک ٹو مائی کویسچن، کیا 3 ہفتے میں یہ آپ سے نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کی ذات پہ جو ہے وہ کوئی بات کریں، لیکن آپ کا ایک طویل عرصے سے اکٹھا ساتھ ہے پالیٹکس میں، آپ 90 سے جو ہیں وہ ایک ساتھ مطلب ایک دوسرے کے جو ہے وہ ایز کنٹمپریریز آپ لڑ رہے ہیں الیکشنز. مجھے یہ بتائیے کہ جو ان کا طرز سیاست ہے، میاں صاحب کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو آ ہی جاتا ہے جس سے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے. تقریر بھی اسی نوعیت کی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ از اے چینجڈ مین ناؤ، یا انہوں نے سوچ لیا ہے کہ نہیں میں نے اس دفعہ اس میں نہیں پڑھنا، میں نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے؟ ماریہ دیکھیں میں اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں. ادارے کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں. اور اس کے بعد حکومت بھی کوئی بھی بنائے وہ بھی ہماری ہوگی. تو یہ آپس کی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث کو کسی طریقے سے ختم کرایا جائے کہ حکومت اور ادارے کو مختلف چیز ہیں، عدلیہ اور انتظامیہ کو علیحدہ چیز ہے. بھئی یہ سارا نظام حکومت پاکستان کو چلانے کے لیے ہر ایک کی جو ہے اپنی اہمیت ہے، اور ہم سب ایک ہیں، ہم میں سے ہیں. میں اگر سیاست میں ہوں تو میرا کوئی دوسرا بیٹا بھائی جو ہے وہ فوج میں ہوگا، کوئی جوڈیشری میں ہوگا، کوئی وکیل ہوگا، کوئی بزنس مین ہوگا. تو یہ بحث جو چل نکلی ہے ہمارے ملک میں اور کافی عرصے سے یہ چل رہی ہے، اس کو پھر جس وقت اس میں تیزی آتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں حدود کراس کر جاتے ہیں. پھر ہم اداروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. ادارے جو ہیں وہ کسی وقت ان کی طرف سے ٹرانسگریشن ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے بیانیے کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور وہ بھول گئے ہیں؟ اب دیکھیں احتساب تو اس ملک میں دیکھیں احتساب ایک ایسی ٹرم ہے احتساب کی کہ نہ اس کے آپ حق میں بول سکتے ہیں نہ آپ اس کے خلاف بول سکتے ہیں. آپ کہیں کہ بھئی احتساب ہونا چاہیے تو کون ہے جو کہے گا کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو اس کی ضرور جو ہے وہ باز پرس ہونی چاہیے، احتساب ہونا چاہیے. لیکن اگر احتساب جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ عام ٹوسٹنگ کے لیے ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے کتنے نظام ہیں اس ملک میں تو سوچتا ہوں کہ اس لیے کہ جو بھی کرنا ہے اس کو ایک صاف شفاف طریقے سے اور وہ ایک بدنیتی سے نہیں نیک نیتی سے کیا جائے. دیکھیں نا، اور تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہے. آپ لوگوں کی 16 مہینے کی کولیشن تھی. 16 مہینے میں جو باتیں میاں صاحب نے لنڈن میں بیٹھ کے کی، احتساب کی باتیں کی، ظاہر ہے اس وقت تو حکومت بھی تھی، میاں صاحب کی پارٹی حکومت میں تھی. کیا اس طرح کی باتیں کبھی ان کے ریپرزینٹیٹیوز، ان کے ایم این ایز، انہوں نے کسی نے کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو؟ کیونکہ جن کے بارے میں بات تھی وہ بھی ادھر ہی تھے، کوئی ایسی نہیں تھی کہ نہیں میرے سامنے تو کسی نے سچی بات ہے یہ بات نہیں کی. اور نہ ہی پارٹی کا طرز عمل تھا. ہماری ایک دیکھیں یہ بھی ایک پہلا تجربہ تھا کہ 13 مختلف الخیال سیاسی جماعتوں نے 14 مہینے مل کے کاروبار سلطنت چلایا. اب وہ کن حالات میں آئے، کیا دشواریاں تھیں، کیا مشکلات تھا، کیا ہارڈ شپس تھیں، اور کس طریقے سے وہ چلائی، اس کے بیسٹ جج تو پاکستان کے عوام ہیں، آپ لوگ ہیں میڈیا والے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس نے ایک چیز ثابت کی کہ مل کے چلا جا سکتا ہے. اور ملک کو جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے. کوئی ایک جماعت، کوئی ایک پارٹی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں ملک کو اس گرداب سے نکال لوں گی،
یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ ملک نکلے گا اس گرداب سے انشاءاللہ تعالی، اور وہ نکلنا ہے ہمیں، لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کلیکٹیو وزڈم جس کو اجتماعی دانش کہتے ہیں نا، اس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے، ایک ٹالرنس کی ضرورت ہے، اور ایک برداشت ایسی جو ایک دوسرے کو ہم میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو محبت نہیں دے سکتے تو نفرت بھی نہ دیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے، ابھی 3-4 دن پہلے پریزیڈنٹ صاحب کا انٹرویو تھا حامد میر صاحب کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ مجھے تو جنوری میں الیکشنز جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد فوراً اگلے دن جو ہے وہ ایک پریس ریلیز آ گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، انہوں نے کہا جی ہم کروائیں گے حلقہ بندیاں، یہ وہ سارا جو ہے وہ پروسیس چل پڑا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب بھی اسی طرح کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے جلسے میں، جب انہوں نے کہا جی یہ الیکشنز جو ہیں، مفہوم جو تھا یہ ایک فرد واحد سے منسلک ہے۔ اب اوبیسلی نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی، کیا نواز شریف کی راہ جب تک ہموار نہیں ہوتی پارلیمنٹ میں واپسی کی، جو ان پہ تاحیات نااہلی ہے، کیا الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہاں میں بڑا کلیئر ہوں کہ الیکشنز کو جو ہے نا وہ ایک آئینی ضرورت ہے آپ کی۔ جس وقت ایک اسمبلی کی مدت پوری ہوتی ہے تو پھر آئین بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ نے انتخابات کرانے، جو بدقسمتی سے میں بھی اینی ریزن اس میں آپ اس کے فار بول سکتے ہیں، اس کے ریزن اچھا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آئینی جو ایک ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم پوری نہیں کر سکے کہ 90 دن کے اندر تو انتخابات نہیں ہوئے، 90 دن تو گزر گئے۔ سپریم کورٹ میں بھی مسئلہ گیا، ہائی کورٹوں میں بھی مسئلہ گیا، الیکشن کمیشن کے پاس بھی مسئلہ گیا، ہر ایک کے اپنا اپنا جواز ہوگا، شاید اس کو کوئی مانے کوئی نہ مانے، لیکن بات یہ ہے کہ آئین کی جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کرنے میں ہم قاصر رہے، جو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ الیکشن جو ہے وہ جس وقت انتخاب ہوتا ہے تو اس میں صرف دو جو ہے نا فریق، ایک وہ جو الیکشن لڑ رہا ہے اور دوسرا اس کا ووٹر ہے۔ تیسرا فریق جو ہے وہ اس کا تو اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، رول نہیں ہے، تو لہٰذا الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے تھا اور کہ وہ وقت پر کراتے الیکشن۔ لیکن کیا انتظار ہو رہا ہے کہ میاں صاحب کے جب یہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہوگا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا میاں صاحب کا تو بھی آنا بھی پھر وہ ایک تھا ہی بات کہ وہ ضرور آئیں گے اور آنا بھی چاہیے تھا۔ میں تو اس حق میں ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ الیکشن سے زبردستی باہر نہیں روک سکتے، کبھی نہیں روک سکتے۔ ڈیٹ کیوں نہیں اناؤنس ہو رہی؟ پھر آپ اس کا، میں آپ کا سیاسی تجزیہ اس پہ چاہوں گی، ڈیٹ پھر اناؤنس کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ جو حلقہ بندیوں کا کام کیا ہے نا جی، وہ بہت بڑا کام ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھا ہے کہ 600-700 کے قریب تو کل تک ان کے پاس اپیلیں تھیں۔ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا حلقہ بھی ٹھیک نہیں ہے جی، میرا حلقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تیسرے کا بھی نہیں۔ پھر ہم نہ ہی سمجھیں جی، پھر نہ ہی سمجھیں، نہیں لٹک گئے نہیں، الیکشنز۔ اب میرا خیال ہے کہ اب نہ کی گنجائش بہت ہی کم مجھے نظر آ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو آج کل سے آپ کے پاس کچھ آ رہی ہوں گی خبریں کہ منڈے والے دن، سوموار والے دن سپریم کورٹ کے اندر جا کے میرا خیال ہے کوئی تاریخ دی جائے گی۔ میرا خیال ہے 28 جنوری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ 28 جنوری کی باتیں ہو رہی ہیں، اچھی ہے، اچھی بات ہے۔ 28 جنوری کو اگر ہو جائیں تو دیکھیں وہ جو لفظ ہے نا کہ جمہوریت جیسے بھی ہے لولی لنگڑی، اس کو چلنے دیں، اور یہ اس کو وقت جو ہے خود ریفائن کرتا ہے، اس میں سے غلطیاں نکالتا ہے، ایک چھاننی جو ہے نا اس میں سے چلنے دیں۔ عوام ہے اس کی کسوٹی، جو ہے عوام ہے، عوام اس کی چھاننی ہے، اس کے راستے میں نہ حائل ہوا جائے بس۔ میاں نواز شریف آپ کو اگلے الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اب مجھے ان کی لیگل پوزیشن کیا ہے میں اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی جماعت کی طرف سے تو یہ تاثر بھی آ رہا ہے اور یہ بیانات بھی آ رہے ہیں کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں گے، تو اچھی بات ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب لیں حصہ، کوئی بات نہیں، سب حصہ لیں۔ ساتھ عمران خان صاحب کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس وقت جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں، اور آپ بار بار، آپ کی پارٹی بھی، آپ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہم سب کو مل بیٹھ کے جو ہے وہ چیزیں چلانی ہیں۔ ان آل لائکلیہڈ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اگلی بھی جو پارلیمنٹ ہوگی وہ ایک کولیشن پارلیمنٹ ہی نظر آ رہی ہے۔ کیا آپ اپنے جو، اگر آپ جیت کے آتے ہیں، پی ایم ایل این ساتھ ہوتی ہے، اپنے پارٹنرز کو یہ آپ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی سپیس جو ہے وہ کریٹ کی جائے؟ ورنہ تو یہ کہ سائیکل ہے اور وشیس سائیکل ہے جو چلتا رہے گا۔
یہ سائیکل غلط، یہ نہیں چلنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے جو دیکھیں نا ابھی، میں کیا کہوں، اگر ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ وہی ملک کا بہت بڑا ادارہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو سسیلین مافیا کا لقب دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. کہ اس طریقے سے اگر آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ آپ ایک دن آپ کا وزیر اعظم ہوتا ہے، دوسرا دن وہ غدار ہو جاتا ہے، ایک دن وہ آپ کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، دوسرا دن وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا کوئی خطرناک آدمی نہیں تھا. تو ہم ان بھول بھلائیوں میں یہ ایک دن نیب جو ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ خاصا مطلوب ہے، اگلے دن نیب بن بلائے جو ہے وہ پیش ہو جاتا ہے. بالکل تو یہ یہی میں سائیکل کہتا ہوں نا، اس کو اب ختم ہونا چاہیے. اگر ملک کو آگے بڑھنا نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں. آپ ہی ختم کریں گے نا، سیاستدان ہی ختم کریں گے. دیکھیں مل بیٹھ کے میں بات کہتا ہوں کریں گے اب تو ختم ہوں گے. سیاستدان کی بھی ساری 100% بس کی بات نہیں ہے. اب سب کو اس کو اب اداروں کو بھی سارے جوڑنا پڑے گا. پہل کون کرے گا؟ دیکھیں میں پہل تو ادارے بھی کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کو بھی کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سب سے بڑا رول ادا کرنا چاہیے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کے کم از کم ایک جو ہے نا جی ایک چیز تو طے کر لینی چاہیے کہ یہ ریڈ لائن ہے، یہ ہم کراس نہیں کریں گے اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اور اگر ہم نے یہی باتیں کرنی ہے صبح سے لے کے شام تک، 6 مہینے جو ہے وہ میری تعریف ہوتی رہے، 6 مہینے کے بعد مجھے گالیاں ملتی رہیں، سال 2 سال کسی اور کو ملیں، 3 سال کے بعد کوئی اور آ جائے، پھر وہی چکر جو ہے دوبارہ شروع ہو جائے. وٹ از دی آؤٹ کم؟ کیا ہم آگے موو کر رہے ہیں یا ہم اسی وہ سرکل میں ہی گھوم رہے ہیں؟ تو اس طرح اس ویشیس سائیکل سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے جو یہ سینئر آوازیں آئی ہیں، اچھی بات ہے جن پولیٹیکل پارٹیز نے یہ بات کی ہے کہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آ کے بیٹھیں. لیکن اس وقت تو اگر دیکھا جائے، آپ نے بھی کہا بھی 13 جماعتیں اکٹھی تھیں اور چل گئی، ایک وہ گورنمنٹ چل گئی. باہر جو پارٹی ہے وہ ایک ہی پارٹی ہے، مطلب اگر براڈلی اسپیکنگ بات کی جائے تو وہ پی ٹی آئی ہے. ان کے ساتھ کیسے پھر آگے چلنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت تو آپ کوئی بالکل ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کہیں گے کہ ساری جماعت ہی خراب ہے. اس میں تو ووٹرز ہیں، ان کے ہزاروں لاکھوں ووٹر ہوں گے ان کے. بات دراصل ہے کہ ایک جو ایکٹ ہوا ہے 9 مئی کا، اس کو تو کوئی بھی اپروو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا، خواہ وہ کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو. لیکن اگر وہ پاکستان کا شہری ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، تو وہ اس کو ضرور کنڈیم کرتا ہے کہ یہ بہت خطرناک بات تھی، بہت خطرناک ٹرینڈ تھا. اگر وہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ داران کون تھے تو میں سمجھتا ہوں وہ تو سزا کے حقدار ہیں. تو اس کا مطلب پھر ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب پر وقتی طور پہ کانٹا لگ گیا ہے؟ نہیں، میں کسی خان صاحب کی بات نہیں کر رہا یا کسی ملک صاحب کی بات نہیں کر رہا، راجہ صاحب کی بات نہیں کر رہا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے جرم کیا بالکل ٹھیک ہے اور وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ہے، پاکستان کی ریاست کو خطرات سے دوچار کرنا ہے، اور ایسے خدا نہ خواستہ بس یہ میں تو بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہماری زبان سے ایسی باتیں نہ نکلے پاکستان کے لیے. لیکن ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا کہ ہم سیاست کرتے کرتے کہیں وہ لائن کراس تو نہیں کر جاتے جہاں ہمارا ملک خطرے میں چلا جائے. جو ہم بات کر رہے تھے نا سائیکل کی، اسی طرح کی سائیکل ایک بالکل 9 مئی کو تو آپ جو ہے وہ انڈورس کر ہی نہیں سکتے، کوئی انڈورس نہیں کر سکتا، اس کو کنڈیم نہیں کریں گے، اٹس ہائیلی کنڈیمنیبل. بٹ پرابلم یہ ہے کہ اسی طرح کی چیزیں ڈان لیکس کے ٹائم پہ بھی آئی تھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد میاں صاحب آج یہاں پہ حاضر ہیں اور اس کے اب فیور میں بڑی توجیہات جو دی ہوتی ہیں. کیا گارنٹی ہے کہ میں اور آپ 4-5 سال بعد، اللہ آپ کو بھی زندگی دے، اللہ مجھے بھی زندگی دے، ہم بیٹھ کے یہ بات نہ کر رہے ہوں کہ وہ جو ہوا تھا نا اس میں یہ لوپ ہول تھا، یہ ایسے تھا، یہ ویسے تھا، خان صاحب کا قصور نہیں تھا اس میں، جس طرح سسٹم چلتا ہے ہمارا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس میں بڑا وزن ہے. لیکن یہ اگر ہم اس پہ چلیں کہ بھئی 4-5 سال کے بعد ہم نے یہ بات کرنی ہے، لہذا آج چیز فورگو کر دیں. میں کہہ رہی ہوں کہ جو ڈیو پروسیس ہے اس کو پھر جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے، نہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ کل یہی بات ہو رہی ہو کہ میاں نواز شریف کے کیس میں جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، تاکہ نظر آئے کہ جو اگر کسی کا قصور ہے اس کو ٹیک دیم ٹو ٹاسک. لیکن یہ نہ ہو کہ کل کو یہ ہو رہا ہو کہ یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی جس کی آواز ان کی پارٹی لگا رہی ہے. دیکھیں جب یہ جب آپ اس کو یہ جو آپ کی آبزرویشن ہے،
اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یہ ہے کہ جس وقت آپ نے کوئی برائی اگر ہوئی ہے تو برائی کا جو آپ نے سدباب کرنا یہ ہے کہ آپ اس جس شخص نے یا جس گروہ نے یا جس جتھے نے یہ بات کی ہے، جن لوگوں نے بھی اس میں ملوث، ان کو سزا ملے. اگر آپ سزا نہیں دیتے اور یہ تاثر کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایکسیپٹیبل ہیں اور آپ یو کین گیٹ اوے ود اٹ، تو پھر تو آپ کا نظام ختم ہو جائے گا. ایز لانگ ایز ڈیو پروسیس جو ہے وہ فالو ہوتا ہے اور وہ ٹھیک. آن دیٹ نوٹ ویل ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ان کانورسیشن ود راجہ پرویز اشرف صاحب. راجہ صاحب، آج کل ایک لفظ بہت استعمال ہو رہا ہے جس کا میں چاہوں گی آپ تشریح کریں، لیول پلینگ فیلڈ. ڈیفینیشن کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کی؟ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے جی، یہ واقعی آج کل یہ اس کا استعمال جو ہے الیکشن جب نزدیک ہوتے ہیں یا کوئی بھی مقابلہ ہو رہا تو اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تو آپ بھی سمجھتی ہیں، سارے پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں میرے نزدیک کہ برابر کا میدان سب کو ملے، ایک جیسے حالات ملے. کسی کو جو ہے نا آپ کسی کی ٹانگ نہ کھینچ رہے ہوں، کسی کے لیے مشکلات نہ پیدا کر رہے ہوں اور کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر رہے ہوں. اس کو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، کہ ان کو چھوڑ دیں. صرف یہ ہے کہ برابر کا ایک مقابلہ ہو اور اس میں کسی کی دخل اندازی نہ ہو، کوئی آپ کا فیورٹ نہ ہو، کوئی آپ کا جو ہے وہ. اس وقت کون فیورٹ ہے؟ میرا نہیں خیال، وہ تو پتہ چلے گا جب الیکشن ہوگی تو. نہیں، لیکن پھر بار بار لاڈلا، سب سے بڑا لاڈلا، لیول پلینگ فیلڈ بلال صاحب بار بار کر رہے ہیں. دیکھیں نا، یہ کچھ لفظ ہیں جو ہماری سیاست میں آ گئے اور یہ چلتے رہیں گے. نہیں، لیکن یہ کیا الیکشن گمکری ہے یا اس سے بھی زیادہ کچھ ہے؟ واقعی ان میں کچھ حقائق نہیں، کچھ حقائق بھی ہیں، کچھ گمکری بھی ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اب میں تو پہلے ہی گزارش کر چکا ہوں کہ ان جو یہ جو معاملات ہیں، یہ جو آپ کا یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا جی، لاڈلا کی اور یہ فیوریٹس کی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اس سے ہوتا کیا ہے، آپ الیکشن بھی کرا دیتے ہیں، ساری قوم کو ایک احجان میں بھی ڈال دیتے ہیں، سارا کاروبار بند کر دیتے ہیں، ہر چیز معطل ہو جاتی ہے، پوری 25 کروڑ کی آبادی سب چھوڑ چھاڑ کر الیکشن میں ہوتی ہے، خطرات کو فیس کر رہی ہوتی ہے، ایکسپوز ہو ہوتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد جب الیکشن ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو نہیں ہے. کیوں ایسے حالات؟ پر مجھے ذرا ایکسپلین کریں، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. لیول پلینگ فیلڈ، آپ اگر سندھ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں کوئی نہیں آپ کو روکے گا، پاکستان میں کہیں اور جلسہ کرنا چاہتے ہیں کوئی نہیں روکے گا. تاثر یہ ملتا ہے کہ اس وقت یا تو آپ یہ الیکشن گمکری کے لیے صرف کر رہے ہیں جیسے پی ایم ایل این کہہ رہی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این فیورٹ ہے، اس کو جو مرات مل رہی ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہی، تو آپ بھی وہی مرات میں یہی کہہ رہا ہوں، مرات مل رہی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کسی طرف سے احساس ڈیولپ ہوا ہے کہ ایک پلیئر کو جو ہے آپ کوئی خاص مراد دے رہے ہیں، دوسروں کو آپ جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑی سی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، یا ان کو آپ کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیں، اب میری اور وہ کوئی انڈیویجولز کی بات نہیں ہے، نہ ایک پارٹی کی دوسری پارٹی کی، نہیں، آپ کی پارٹی چیئرمین کہہ رہے ہیں نہ میں اس کی بات کروں گا، میں اس وقت اوور آل بات کروں گا. آپ نے کویشچن کیا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیفائن کہ یہ جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتا ہے، تو میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ سب کو یہ احساس ہو کہ نہ کسی کو اس کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے مقابلے میں جو آدمی ہے اس کو کوئی رعایتی نمبر دیے جا رہے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی اسپیشل. یہ احساس اس وقت موجود ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ احساس آیا ہے یا آپ کی میڈیا میں یہ بات ہوتی ہے تو اس کا سدباب کس نے کرنا تھا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. سر لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بلاول صاحب باتیں کر رہے ہیں اس کا وہ سدباب کس طرح جو ہے؟ بلاول صاحب نے غلط بات کیا کی ہے. بلاول صاحب نے یہ کہا ہے، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں ڈائریکٹلی کسی کو ایلیگیشن دینے کے بجائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، آئین کے مطابق 90 دن میں ہو اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. میں نے یہ اچھی بات ہے. پی ایم ایل این کو زیادہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جا رہا ہے، ان کے لیے زیادہ لیول کر دیا. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
لیکن مل رہا ہے نہیں. میں اس لیے نہیں کہتا کہ میرا منصب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. میں اس وقت بھی اسپیکر ہوں کہ میں کسی کو اس طرح کل کو آپ اسپیکر اگر نہیں لیکن ہوں گے. میں اوور آل آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس وقت پورے طرح بالغ ہو چکے ہیں. آبادی جو ہے ساری, ان کو جس طرح میں اور آپ تجزیہ کرتے ہیں نا, آپ حیران ہوں گی کہ گاؤں میں آپ جائیں تو اس سے زیادہ ہوتا ہوگا. اس سے زیادہ تجزیہ ہو رہا ہے. ایک ایک بات کو جو ہے نا وہ مائکروسکوپ پر جیسے رکھا جاتا ہے نا, اس طرح میگنیفائی کر کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا مجھے ہوتا ایک چیز بتائیے, آپ ابھی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کی پارٹی کی سی سی کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جو باتیں باہر نکلی اس میں یہ کہا گیا کہ جی ہم نے آصف علی زرداری صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا ہے, یہ 9 اکتوبر کی بات ہے, کہ وہ اداروں سے بات کریں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. تو پھر وہ کیا تھا؟ نہیں, وہ صرف یہ ایسی بات نہیں تھی. دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہیں وہ جو ہماری الیکشنیئرنگ پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اس کے سربراہ ہیں. اور یہ لیڈرشپ کی ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے ایک جمہوری لیڈرشپ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنی ہے اگر, یا میں نے اپنی پارٹی کے لیے بات کرنی ہے, یا میں نے الیکشن کمیشن کی بات کرنی ہے, یا الیکشن ڈیٹ کی بات کرنی ہے, یا میں نے کوئی تاریخ طے کرنی ہے کسی کے, یا کوئی ماڈس اپرینڈی کہیں بنانا ہے, یا میں نے کوئی کسی جماعت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ الحاق کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو ظاہر ہے کہ اب تو ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. تو وہ پھر جماعت نے یہی ان کو کہا, پارٹی نے, کہ ہم آپ کو مینڈیٹ دیتے ہیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, جو آپ فیصلہ کریں گے. کس سے بات ہو رہی تھی بالکل پھر ان کی؟ جی سی میں ہوئی. نہیں, کس سے بات آگے پریزیڈنٹ صاحب نے کس سے بات کرنی تھی لیول پلینگ؟ پریزیڈنٹ صاحب نے تو سب سے کرنی ہوگی, ابھی وہ بتائیں گے پھر جب نیکسٹ ہوگی ہماری سی تو اس میں وہ ضرور بتائیں گے کہ کیا کیا ان کی باتیں ہوئی. یہ ہمارے انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک جمہوری انداز سے اپنی پارٹی کو کانفیڈنس میں لیا, اگر اب میں اس کو اس طرح پٹ کروں تو. راز صاحب, کیونکہ ابھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے تو آج کی خبر ہے کہ اسپیشل برانچ کا ایک مراسلہ ہے جس میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جیمرز والی گاڑی چلیں گی. چلیں, شہباز شریف صاحب کا تو سمجھ آتا ہے, فارمر پرائم منسٹر ہیں, بٹ کیا مریم صاحبہ اس کی اہل ہیں؟ I think you have to see the blue book کہ کیا ہے اس I don't think the blue book authorizes because she's not a former prime minister, اگر نہیں ایتھرائز کرتے تو نہیں ملنی چاہیے. لیکن یہ تو بلو بک تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, کئی دفعہ دیکھیں یہ تو اس کو ایک ایشو بنایا جائے تو بہت بڑا, لیکن اگر دیکھا جائے کہ وہ ایک جو ہے وہ ایکسپوز ہوتے ہیں جا کر لوگوں کے سامنے. آج کل جو حالات ہیں ملک کے, خدا نہ خواستہ کسی کی جان کی حفاظت کرنا, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کی حفاظت کرنا, یہ بھی ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری. علی محمد خان صاحب اگر کہیں مجھے جیمرز والی گاڑیاں چاہیے تو ان کو بھی دیں گے. پھر دیکھیے اگر علی محمد خان اپنی پارٹی کے اس سے فارمر ایم این اے ہیں وہ اگر جاتے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا بھی یہ اسٹیٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر جیمر والی گاڑی سے ان کا تحفظ ہوتا ہے وہ کریں, ان کو سیکیورٹی دے کر وہ کریں, یا ان کے لیے کوئی جو بھی اپنے اقدامات کیے جا سکیں سیکیور کرنا لوگوں کو. سیکیور کرنا بالکل ہے, لیکن یہ جو ایک تاثر اگین اسی پہ آتا ہے کہ نہ اس وقت وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر ہیں, وہ فارمر پرائم منسٹر کی نیس ہیں, فارمر پرائم منسٹر کی جو ہے وہ بیٹی ہیں, بالکل ہیں, بٹ بلو بک تو اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ اپنی پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, بالکل چیف آرگنائزر بھی ہیں, اور وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سیکیورٹی ہے, جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے, ان کو یہ طے کرنا ہے کہ کس قسم کی سیکیورٹی کس بک میں یہ نہیں ہے اور اوور آرچنگ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بلو بک میں جب بنی تھی تو میرے خیال اس وقت یہ اتنی رولے نہیں تھے پاکستان میں. اب تو آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں یہ جو دہشت گردی کا ایک فتنہ ہے, یہ بھی بلو بک بننے کے بعد ہی شروع ہوا. میں سوچتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ اس کی وہ باریکیوں میں جائیں تو نکال لیں گے کچھ نہ کچھ, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اب اس چیزوں سے اوپر اٹھ کر ہمیں دیکھنا ہے لیول پلینگ فیلڈ پہ. جس وقت آپ جائیں گے نا اس پوائنٹ پر, تو پھر یہ پوائنٹ بھی ڈسکس ہوگا کہ دیکھیں کہ اگر مریم صاحبہ کے پاس یہ فیسلٹیز ہے, میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے, تو کیا آصف زرداری صاحب کے پاس بھی ہے, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی ہے, کیا جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں ان کے پاس بھی ہے, کیا اے این پی والوں کے پاس بھی ہے, کیا پی ٹی اے اگر لڑ رہی ہے تو کیا ان کے پاس بھی ہے. یہ اس وقت کی باتیں ہوں گی کہ اس کو پھر لیول پلینگ فیلڈ کی اس میں آپ ڈسکس کریں گے.
चलें, एक छोटी सी जो है वो मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. राज साहब, बड़ा चर्चा रहा अभी पीटीआई का एक वफ्द जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को मिलने गया और उसमें उन्होंने कहा जी सियासी बात तो कोई नहीं है, हम तो जो है वो ताज़ियत करने गए थे मौलाना साहब की जो सास है उनकी. हैविंग सेड दैट, अगर एक रिप्रोचमा आ रहा है एक पार्टी की तरफ से तो कोई ज़रूरी है कि उसकी नाक रगड़वानी है और उसको ये बताना है कि नहीं कल हमारे साथ जो हुआ था आज वो तुम्हारे साथ होना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि किसी न किसी जगह पर आपने इस मामले को जो है ना ख़त्म करना. ये कल उसके साथ हुआ था तो आज मेरे साथ हो रहा है, तो आज अगर मेरे साथ कल हुआ था तो आज उसके साथ होना ज़रूरी है. ये मैं समझता हूँ ये अप्रोच तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का तल्लक है, वो इस मुल्क के बड़े सीजनड और सीनियर पॉलिटिशियन हैं और मैं भी उनके यहाँ हाजिर हुआ था उनकी खुशदामन के फातह खानी के लिए. तो वो तो उन्होंने भी शायद क्लेम यही किया है, अली मोहम्मद साहब ने भी, और जो मेरे प्रेडिसेसर थे असद कैसर साहब के, वो भी फातह खानी के लिए गए थे. लेकिन सियासतदान जब इकट्ठे होते हैं, सियासतदान जब इकट्ठे होते हैं तो वो सियासत पे बात करते हैं, वो मसाइल पे बात करते हैं, हालात पे बात करते हैं, और ये खुशाइंद बात है. बिल्कुल है. मैं कहता हूँ इसको ज़्यादा होना चाहिए, सियासतदानों को ज़्यादा आपस में मिल बैठना चाहिए. ठीक है अपना अपना, लेकिन वो जो एक दूसरे को बिल्कुल नफरत का शिकार बनाना है ना जी, इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है. हमारी सियासत में एक बड़ी शिद्दत आ गई, इसको घटाना. और मैं मतलब मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इमरान खान साहब जो थे उन्होंने सियासत में शिद्दत के जो जज्बात थे उनको कम करने की कोशिश नहीं की, और उन्हीं के ज़माने में ये ज़्यादा परवान चढ़े. एक दूसरे का जो चेहरा नोच लेना, एक दूसरे के खिलाफ तौहीन अमेज़ बातें करनी, एक दूसरे के साथ गाली देनी, ये सियासत जो है ना, इसको फिर ये दुश्मनी में तब्दील होती है. जब दुश्मनी में तब्दील होती है तो जब आप दुश्मनी पर उतर आते हैं तो असल मकसद है कि आप सियासत पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम की सहूलत के लिए कर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए, वो तो पसे पुश चल जाता है. अब शख्सियात आपस में जो हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने और ख़त्म करने के दर पे होती हैं. तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ अब मैं शायद अगर उन्होंने रियलाइज़ कर ली है, अगर उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने रियलाइज़ की है या खान साहब ने खुद रियलाइज़ किया है, तो मैं समझता हूँ ये खुशाइंद बात, अच्छी बात है. चले अल्लाह करे कि उनको आगे से रिस्पांस भी उसी तरह मिले, बिकॉज जैसे आपने कहा कि बहुत हो गया और हमें इससे आगे निकलना है. अच्छा, कुछ ख़बरें अली मोहम्मद ख़ान से मुंसलिक ही आ रही थी. ज़ाहिर है आप अभी भी हुकूमत का जो है वो हिस्सा हैं, आप इस वक्त भी जो है वो बड़ी बारीकी से चीज़ें देखते हैं कि कुछ प्रेसिडेंट साहब के तहत कुछ बैकडोर फिर एक्टिवेट करने की कोई कोशिश की जा रही है. कुछ हो रहा है इस तरह? अली मोहम्मद एक अच्छा पॉलिटिकल वर्कर है, हमारे कोलीग रहे हैं वो, और समझदार आदमी हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है जी, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, मतलब सबको जो रवादारी की सियासी रवादारी ये रवादारी जो है ना, मैं कहता हूँ यही तो हमारी ज़रूरत है आज. इसी रवादारी की तो तलाश है हमें, वही तहम्मुल मजाजी रवादारी एक दूसरे के साथ. मतलब इस हालत में तो हर सूरत में रहना चाहिए कि आप एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकें. बिल्कुल. तो कोई बैकडोर चल रहा है? मुझे इल्म नहीं है इसका, लेकिन बैकडोर चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं. आपको लगता है प्रेसिडेंट इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो कोई बैकडोर एक्टिवेट कर सकते हैं, या खान साहब ने वो रास्ते सारे बंद कर दिए हैं? प्रेसिडेंट साहब मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट तो हैं, वो इस वक्त भी सरबराह मुमलकत हैं, अपना वो आईनी उनकी कैफियत है, और उनको मैं समझता हूँ कि एक मस्बत किरदार जो है वो तो उनका बनता है. उनको किरदार अदा करना चाहिए कि इस मुल्क में एक साफ शफाफ इंतखाबात हों. एक जो है देखें अभी आप निगरान हुकूमतें हैं मुल्क में, आपकी जो है ना चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स की हुकूमत तो नहीं है. आइन तो अगर किसी को हुकूमत करने का हक देता है तो वो कहता है कि अल्लाह की हकमियत है, और अल्लाह की हकमियत के बाद जो उसके चोजन रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो जो वो कुव्वत, वो ताकत, वो इस्तेमाल करेंगे. चले
बात जो हो रही है कि सियासत को इस साइकिल से, इस विशियस साइकिल से आगे निकलना चाहिए, उसमें एक जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो इम्पेडिमेंट है और वो हर दौर में जो है वो इस्तेमाल होता है, वो है नैब। नैब को होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब इस पे बड़ी बहस होती है। अगर आप कहते हैं कि नैब नहीं होना चाहिए तो आप कहते हैं कि इस मुल्क में फिर कोई एहतसाब ही ना हो। हालांकि हमारे मुल्क में आइन है, कानून है, जुडिशरी है, जजेस हैं, अदालतें हैं, वकला हैं, सिविल सोसाइटी है, वोटर है। मैं सबसे बड़ा जो एहतसाब समझता हूँ ना, वो वोटर का एहतसाब है। वोटर से कोई बंदा छुप नहीं सकता। और सियासतदान बेचारा तो 24 घंटे होते हैं ना, इसका तो 25 घंटे जो है वो एहतसाब हो रहा होता है। नहीं, बड़ा लेकिन मजलूम है। मैं आपको सच बताऊं, मैं आज नैब का जिस तरह है, क्योंकि यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, नैब जो है ना वो 99.99 तो सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, और सियासतदान ही एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे सियासतदान होते हैं। ही फिर दूसरे सियासतदान का बंदोबस्त करते हैं। अभी अगर आपको चांस मिलता है, 16 महीने भी वैसे तो चांस मिला, लेकिन आप क्या इसकी फेवर में कहेंगे या अगेंस्ट कहेंगे कि नैब को ख़त्म होना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे मामलात को हमने ठंडे दिल से बैठ के सोच के फैसले करने होंगे। जब मैं कहता हूँ सब बैठे तो उसमें ये भी एक अभी भी तो बात सब डिस्कस बैठे थे, होनी 16 महीने अभी भी सब बैठे थे फिर, लेकिन नैब में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तरमीम हुई, वो भी उस पर भी बड़ी तनकीद हुई जी। नहीं, अब मैं समझता हूँ, देखे ना कहीं तो आपको एक जो आपका एक ये दोबारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतती है 2/3 मेजोरिटी के साथ जीतते हैं, आप नैब को ख़त्म करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब वो होता है उस वक्त क्या है, उस वक्त का सिनारियो बता रहा हूँ। जब हम जीतेंगे और लेंगे तो उस वक्त लोग कहेंगे कि ये तो देखें, ये करप्शन खत्म करने का दायरा था, इसको क्यों खत्म कर दिया। तो हम इसी में फंसे रहेंगे, इसी में तो फंसे फिर रहे। नहीं होगा, नैब खत्म नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि मुझे इस तरह ये नजर नहीं आ रहा कि जब तक सब लोग बैठे तो क्या देखें, उनको कहें कि यार इसमें हमने बैठकर वो काम करना है जो एक दिन का नहीं है, या वो मेरे मुखालिफ के लिए नहीं है, ये तो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी है। कोई रास्ता बनाओ जिस पे कल मतलब है, ये तो क़यामत तक इंशाल्लाह ताला इस मुल्क ने कायम रहना है। हम अपने हिस्से का तो काम करें, कुछ तो रास्ता बना कर हाल दें। इस वक्त ये है कि प्रेसिडेंट साहब का जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी उन्होंने ये बात की कि आज मैं अगर प्रेसिडेंट ना होता तो मैं भी जेल में होता। मतलब ये सियासी मुखालिफ जैसे उसकी हुकूमत जाती है और दूसरी आती है, उसको ये डर लग जाता है। आप क्या इनकी स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रैक्टिस को खत्म होना चाहिए ना, वरना ये डर भी खत्म हो जाएगा। हर रोज अगर आपने यही काम करना है तो एक वक्त ये आता है कि लोग इससे भी नहीं डरते, वो कहते हैं क्या है फिर, लेकिन प्रेसिडेंट साहब की आज हम स्टेटमेंट चले है जाएंगे, ये कल इनको आपको रगड़ा लगाएंगे। आपको लगता है कि इसमें सदाकत है उनकी? मैं कहता हूँ कि प्रेसिडेंट ने ये जो बात की है, जिस तनाजुर में की है, वो ठीक बात की है कि ये एक दूसरे को रगड़ा लगाने वाला मसला जो है ना, खुदा के लिए ये खत्म हो। मुल्क को ना रगड़ा लगा देना, फिर सबको लग जाएगा रगड़ा, कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें, आप कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमारे कौमियत आ रही है ना, जो हमारे बच्चे हैं, जो पार्लियामान के बच्चे हैं, इनको बैठा के इनसे कहना है कि अगर आपके पास कोई वजनदार बात है तो आप बताएं, उस पर अमल हो जाएगा। लेकिन आए बैठे तो सही ना। ये क्या तरीका है कि हम एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाते दिखाते हमको बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी एक गवर्नमेंट चली, 16 माह के लिए चली, सारी पार्टीज उसमें मौजूद थीं, शहबाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे थे। हर पार्टी को अपना अपना जो है वो एक, उनके पास एक स्कोप था काम करने का। बिलावल साहब मतलब जैसे फॉरेन मिनिस्टर बने। और आने वाली हुकूमत में अगर दोबारा ये आपको चांस मिलता है, आप किसको PMLN की तरफ से आप क्या समझते हैं कि कौन बेहतर लीड कर सकता है, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब? आपने नवाज शरीफ साहब के साथ देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये सवाल जो है ना, वो तो इस वक्त बनता भी नहीं है, इतना मेरा जवाब देना बनता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर फर्ज करो ऐसा कोई आता है जिसमें सारी जमातें जो हैं, या 2-4 से ज़्यादा जमातें, ये सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि हमने इस मुल्क को लेके जाना है, तो फिर ये इतना मैटर ही नहीं करता। ये जिस पे भी रखेंगे, जो भी आगे आएगा, उसको उन सब की स्ट्रेंथ अगर मिलेगी, उन सब का विजडम उसको मिलेगा, उसको सबको वो एक कोऑपरेशन मिलेगी, तो इंशाल्लाह ताला मुल्क आगे चलेगा। आपने नवाज शरीफ साहब के साथ भी जो है वो बड़े इलेक्शन मतलब पार्लियामेंट्स में आप साथ रहे हैं, आप अभी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी थे। आपको क्या लगता है कि वो साथ लेके चलने वाली क्वालिटी किस में ज़्यादा है?
देखिए मैं समझता हूँ कि साथ चलना जो है ना एक तो हालात पर बड़ा मुनसर होता है। नहीं, आप सीओडी साइन करके आए, बड़ा जो है मैं उस वक्त आपको एक बताऊं पॉजिटिव उसमें देखें था, नहीं चली चीजें। मैं सीओडी का जो मैं खुद उसका एक ऐनी शाहिद हूँ, मैं उसके अंदर मौजूद था, उस टीम में मैं मौजूद था सीओडी की, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े डिफरेंसेस थे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब नवाज शरीफ साहब के दरमियान, लेकिन देखें कि वो किस तरीके से उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। लेकिन उसके बाद और फिर आके आज चीजें जो है आज वो तक जो असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं ना, तो उसके बुनियादी किरदार उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। अगेन फिर वही, लेकिन उसके बाद जो उसका फॉल आउट हुआ वो ये कि मियाँ साहब काला कोट पहन के गए, मियाँ साहब और आपकी जो है आपके खिलाफ आप लोग कहते हैं नैब भी एक्टिवेट हुआ, सारा कुछ। किसकी आपको बेहतर लगती है कि वो चीज़ें जो सबको साथ लेके चलने वाले, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब? नहीं देखिए मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि ये सवाल इसलिए नहीं कि मैंने तो जो तजर्बा किया है अपनी जमात का तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन दूसरी की जमात का तो मैं नहीं कह सकता जी। लेकिन अभी तो सबको साथ लेके चले ना शहबाज शरीफ साहब, नहीं आप सब वो एक इसमें मैं हाँ। समझता हूँ कि सब ने अपना अपना पार्ट अदा किया, तमाम कायदीन ने किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी उसमें जो थी वो शीरबाज सब को शामिल थी, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा कलीदी किरदार था, मौलाना साहब का कलीदी किरदार था, ANP का आपने था। बड़ा इसका डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया, मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करती नहीं इस नहीं पे। मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना ये फैसला तो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है, उनकी लीडरशिप ने करना है, उनकी एग्जेक्टिव ने करना है, तो ये मैं तो यहाँ बैठकर तो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। चलो ठीक है राज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू टाइम, सो दिस मच। comes to an end. So we were in conversation with Raja Parvez Ashraf साहब. Thank you for making time for us. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.